الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، آداب زندگی کے حوالے سے آج والدین کے ساتھ حسن سلوک کے آداب کو ہم ذکر کریں گے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہماری نئی نسل کے لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہر وقت کرنا اور ان کے لیے باقاعدہ دعا کا اہتمام کرنا، یہ پہلا ادب ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگا دیجئے کہ اللہ نے جہاں اپنے حق توحید کا ذکر کیا ہے، اپنے بندوں کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے، وہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا سلوک کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خدا کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور بیعت کے لیے، جہاد پر بیعت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تو ہجرت و جہاد کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہے، تو جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے اندر آپ کو جہاد کا اور ہجرت کا اجر اللہ لکھ دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کا ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت کے مستحق بنا دیتا ہے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے شکر گزار بنیے۔ محسن کی شکر گزاری، احسان مندی انسانی شرافت کی اولین تقاضا ہے۔ والدین ہی ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، اور وہ ہماری پرورش کے لیے، ہماری نگرانی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے احسان کو سمجھنا اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور انسانی شرافت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ رکھو۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو، بالخصوص اگر وہ بڑھاپے میں ہوں اور ان کو چڑچڑاپن اور ان کو جو نہ بے بہت سارے کاموں میں تکلیف ہو، تو والدین کو ایسے حالات میں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا ادب ہے، تاکہ وہ بڑھاپے میں کہیں ناراض ہو کر دنیا سے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہا کرو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی، کمزوری کی وجہ سے احساس بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ان حالات میں
اپنے قول و عمل سے والدین کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضی میں۔ یعنی کوئی اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اپنے والد کو خوش رکھے، اگر کوئی والد کو ناراض کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر حضور کے پاس آئے، ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جس طرح تو نے ان کو رولا کر آئے ہو، جا کے ان کو خوش کرو اور ان کی خدمت کرو۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے، دل و جان سے ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کیجیے، جو ان کی ضروریات ہیں خود آگے بڑھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے کہیں اور آپ جا کے پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے لگ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے، تو ایسے آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے، ماں باپ کا ہمیشہ ادب احترام کیجیے، کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ادب احترام کی باتیں کیا کرو۔ تو یہ کچھ آداب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ماں باپ بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک مرتبہ ملتے ہیں، یہ بار بار نہیں ملتے ہیں۔ تو جدید ہماری نسل سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھ کر ان سے دعائیں لے لیں، انشاءاللہ اسی میں آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی